جناب اسپیکر، میں پاکستان کے عوام سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وہ پاکستان کے نظام عدل سے، پاکستان کی انصاف کے نظام سے مطمئن ہیں یا نہیں؟ میں پاکستان کے عوام سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے پاکستان کی عدالت کا نظام چلتا آ رہا ہے ویسے ہی چلنا چاہیے؟ میں پوچھتا ہوں کہ کیا ہم بھول چکے ہیں کہ پاکستان کی عدالت کی تاریخ کیا ہے؟ ہمارا عدالت کا کام تھا جمہوریت کا تحفظ دلوانا، ہمارا عدالت کا کام تھا آئین کا تحفظ کرنا، ہمارا عدالت کا کام تھا آمر کا راستہ روکنا۔ جناب اسپیکر، آپ مجھے ایک دفعہ بتائے کہ عدالت نے یہ ذمہ داری پاکستان کی تاریخ میں کب پورا کیا ہے؟ آدھا پاکستان کی ہسٹری میں ہم ڈکٹیٹرشپ رہے ہیں، مگر وہ ڈکٹیٹرشپ کو کامیاب ہونے میں صف اول کا کردار تو ہمارا عدالت کا رہا ہے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اس عدالت نے تخت دار پہ لٹکا دیا، جنرل ضیاء الحق کو اس عدالت نے اجازت دی کہ آئین میں ترمیم کرے۔ اس عدالت نے 90 کے دہائی میں 58(2)B کے نام پہ ایک نیوز پیپر کٹنگ کا، جنگ کی نیوز پیپر کی کٹنگ کے بنیاد پہ 2-3 جج بیٹھ کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی پہلی حکومت کو ختم کر دیتے۔ یہ عدالت کی تاریخ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ اگر آمر جنرل پرویز مشرف نے اس ملک پہ راج کیا تو ان کو اجازت اس عدالت نے دی۔ اس ترمیم میں اگر انہوں نے تبدیلی لے کر آئے تو اجازت اس عدالت نے دی، اور اگر وہ یونیفارم میں صدر کا الیکشن لڑا تو وہ بھی اجازت اس عدالت نے دی۔ آئین کا تحفظ کرنے والے، آئین کا، جمہور کا تحفظ کرنے والے، جناب اسپیکر، یہ ہے ان کا کردار آمرانہ دور میں۔ جمہوری دور کو ہم ذرا دیکھ لیں، 2008 سے لے کے 13 تک، 2013 سے لے کے 2018 تک، اس کے بعد بھی جمہوری دور میں اچانک عدالت کو جمہوریت یاد آتی ہے۔ وہ صرف جمہوریت اور آئین اور دستور کو تب ان کو یاد آتا ہے جب ہم جدوجہد کر کے، ہم قربانیوں دے کے آمر کو بگاتے ہیں، تو پھر ہمارا عدلیہ کو آئین، جمہوریت اور قانون یاد آتے ہیں۔ مگر اس آئین اور اس جمہوریت کو یاد آتے ہوئے بھی وہ اپنے اختیار عوام کو انصاف دینے پہ استعمال نہیں کرتے۔ وہ اپنا اختیار آئین اور جمہوریت کو تحفظ دینے کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ انہوں نے اپنا اختیار ایک کے بعد ایک وزیر اعظم کو فارغ کرنے میں استعمال کیے ہیں۔ جناب اسپیکر، اب ہمارے اپوزیشن کے دوست کالا سانپ کی بات کر رہے ہیں، دانت اور زہر کی بات کر رہے ہیں۔ ان کا نقطہ نظر میں اس آئینی ترمیم میں ایسے کوئی شک تھے جو ان کی ان پٹ کے بعد ہٹائے گئے۔ ان کی بالکل اپنا حق ہے، اپنا رائے ہے، اور کامیاب ہوا اپنے مقصد میں۔
میری نظر میں اس پارلیمان کے لیے، اس آئین کے لیے، اس جمہوریت کے لیے جو کالا سام، جو دانت رکھنے والا زہر والا کالا سام جو اس پورا پارلیمان کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اس پارلیمان پہ حملہ کرتے آ رہا ہے، اس پارلیمان کے افیئرز میں مداخلت کرتے آ رہا ہے، جس نے ایک نہیں، میں گن نہیں سکتا ہوں کہ کتنے وزیر اعظم کو فارغ کروایا، وہ کالا سانپ ہمارا افتخار چودھری والا عدالت ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ہمارا وزیر اعظم کو تختے دار پہ لٹکا دے؟ آپ ہمارا وزیر اعظم کو جو سرعام دہشت گردی کے حملے میں شہادت قبول کرتی ہے، اس کو انصاف نہیں دلوا سکتے۔ آپ اس کے بعد جو وزیر اعظم منتخب ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں ایک خط نہ لکھنے پہ اس کو فارغ کر دیتے ہیں، اس کے بعد دوسرا وزیر اعظم کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا بیٹا سے 10,000 درہم نہیں لیا، آپ کا 2 دہائی اکثریت ہے، مگر ہم 5 جج صاحب ایک قلم کے ذریعے آپ کو فارغ کرتے ہیں۔ ہم نے 58(2) بھی ختم کیا تو عدالت نے صادق اور امین کے ذریعے وہ 58(2) بھی واپس اپنے پاس لے لیا۔ ہم نے عدم اعتماد کو وہ واحد ذریعہ سمجھا کہ یہ جائز آئینی جمہوری طریقہ ہے کسی وزیر اعظم کو ہٹانا۔ تاریخ میں پہلی بار ہم وہ ہمارا اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں اور عدالت ایک غیر آئینی 63A کے فیصلہ کے تھرو ہم سے وہ اختیار چھینتے ہیں، عدم اعتماد کا شرط کو ڈس فنکشنل بنا دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا کہ فوجی جنرل کو اجازت وزیر اعظم کو ہٹانا، کالا کوٹ پہننے والا کو اجازت وزیر اعظم کو ہٹانا، مگر اس ہاؤس کے نمائندے جو پاکستان کے عوام کے منتخب نمائندے ہیں، ان کے پاس یہ اختیار نہیں، ان کا ووٹ گنا نہیں جائے گا، وہ نااہل ہوگا۔ یہ کس قسم کا مذاق تھا جناب اسپیکر؟ یہ کیا چاہ رہے تھے کہ ہم اپنے ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھ کے یہ تماشا، یہ مذاق دیکھتے رہتے؟ ہم پہ فرض تھا، ہمارا یہ ذمہ داری تھا بحیثیت سیاستدان، بحیثیت پارلیمان کے ممبران، کہ ہم اپنا ہاؤس کا، پارلیمان کا اتھارٹی اسرٹ کرتے، اور وہ جو غیر جمہوری عمل تھا جوڈیشل ریفارمز کے تھرو اس کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی۔ اور ہمارا جوڈیشل ریفارمز کے 2-3 ہی کمپوننٹس ہیں جناب اسپیکر۔ ایک ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ، آئینی عدالت، وفاقی آئینی عدالت۔ اس پہ جناب اسپیکر بہت ہی تنقید ہوا، تو میں چاہوں گا کہ میں اس کو ایک تاریخی کانٹیکسٹ میں اس پوائنٹ کو ضرور آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ آئینی عدالت کا کانسیپٹ کہاں سے آیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے گول میز کانفرنس میں پہلے یہ تجویز دی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ موقع نہیں ملا کہ اس ملک کو وہ اپنے ہاتھوں سے آئین دیتا۔ ہمیں جو اس کا 10 سال پہلے، اس ملک کا بنے کے 10 سال پہلے جو خیال تھا وہ یہ کہ کسی ایک عدالت میں اتنا اختیار اکٹھا نہیں ہونا چاہیے اور الگ الگ عدالت ہونا چاہیے، سول، کرمنل اور نارمل میٹرز کے لیے، اور الگ عدالت ہونا چاہیے آئینی میٹرز کے لیے، وفاقی میٹرز کے لیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بیج بویا، یہ سوچ رکھا۔ اس کے بعد جسٹس ڈراب پٹیل صاحب نے جناب اسپیکر
اور جسٹس ڈراب پٹیل صاحب کے بارے میں آنریبل ہاؤس کو یاد دلوانا چاہوں گا کہ جسٹس پٹیل صاحب ایسے منصف تھا جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کیس میں ایک جسٹس تھا، جج تھا، اور جو انصاف مجھے آج جسٹس فائز عیسیٰ کا عدالت نے دلوایا، وہ انصاف جسٹس ڈراب پٹیل نے اس بینچ پہ بیٹھے ہوئے اپنا آرڈر میں لکھا۔ اور جسٹس ڈراب پٹیل کو جناب اسپیکر پاکستان کا چیف جسٹس بننا تھا۔ اس کے درمیان میں جنرل ضیاء الحق کا پی سی او تھا۔ اگر جسٹس ڈراب پٹیل کا اپنا کرسی کا فکر ہوتا، اگر جسٹس ڈراب پٹیل کے لیے اپنا کرسی یا چیف جسٹس صرف اہمیت رکھتا تو وہ پی سی او کا اوتھ لیتا اور اس ملک کا چیف جسٹس بنتا۔ مگر جناب اسپیکر، یہ افتخار چودھری کی طرح پی سی او جج نہیں تھا۔ جسٹس ڈراب پٹیل نے استعفیٰ دیا چیف جسٹس شپ کو لات مار کے، مگر یہ پی سی او اوتھ نہیں لیا اور آمریت کو قبول نہیں کیا۔ یہ ہوتا ہے اصل رول ہے ہمارا عدالت کا، ہمارا منصف کا۔ اور وہی جسٹس ڈراب پٹیل نے پھر اس کے بعد ایچ آر سی پی کا بنیاد رکھا۔ اس کا بنیاد رکھتے ہوئے جسٹس پٹیل صاحب نے اپنا ایکسپیرینس سے جو سیکھا، اس کے نتیجے میں یہ تجویز دی کہ پاکستان میں ایک آئینی عدالت ہونا چاہیے جہاں تمام صوبوں کا برابری کی نمائندگی ہو۔ اسی سوچ کو آگے لے کے چلتے ہوئے ہم نے 2006 میں آپس میں یہ طے کیا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے، میاں محمد نواز شریف صاحب نے، پھر اے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم میں تمام سیاسی جماعتیں جو اس طرف بیٹھے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ ہمارا مولانا فضل الرحمان صاحب ہو، تمام جماعتیں اگر اے آر ڈی کے حصے نہیں تھے تو اے پی ڈی ایم کے حصے تو تھے، اور اے پی ڈی ایم میں بھی چارٹر آف ڈیموکریسی پیش ہوا اور ان کے تمام ممبرز نے اس وقت اس ڈاکیومنٹ کا حمایت کیا۔ مطلب 2006 میں ہم دونوں نے اور پاکستان کے تمام جمہوری سیاسی جماعتوں نے بھی آئینی عدالت کے حق میں فیصلہ دیا۔ کہانی وہاں بھی رکتا نہیں صحیح، اس کے بعد بھی 2008 سے لے کے 13 تک ہم نے تمام کوشش کی۔ جو 19ویں ترمیم کی کہانی ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو عدالت ہمارے ساتھ بیٹھا ہے وہ کالا سانپ بن کے ہمارا 18ویں ترمیم کی ارد گرد گھوم رہے تھے۔ وہ دھمکی دی کہ آپ کی پوری 18ویں ترمیم جو 2 دہائی نے اس ہاؤس کے کل تعداد کی حمایت حاصل تھی، جس پہ تمام سیاسی جماعتوں نے اتفاق کیا، جس کے لیے میری جماعت نے 30 سال سیاسی جدوجہد لڑی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے شہادت قبول کی، اس لیے کہ ہم نے کہا کہ جوڈیشل ریفارمز ہونا چاہیے۔ جمہوریت کا چیمپئن چیف جسٹس افتخار چودھری نے کہا کہ میں آپ کا پورا 18ویں ترمیم کو باہر پھینک دوں گا، اور ان کے بلیک میل میں آ کے اس ہاؤس نے 19ویں ترمیم پاس کر دی اور جوڈیشل ریفارمز کا راستہ تب رک گیا۔ 2013 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں آئینی عدالت بنانے کا وعدہ۔ 2022 میں لاہور میں آسما جہانگیر کانفرنس ہوا، جس کا اوپننگ اور کلوزنگ ایک میں نے کیا، ایک جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کیا۔ اسی کانفرنس میں آئینی عدالت کی حمایت کیا، اور کیوں حمایت کی؟ تاکہ پاکستان کا اتھارٹیرین عدالت کا واحد حل اس سول سوسائٹی کا بیٹھک نے یہ سمجھا کہ آئینی وفاقی عدالت ہے۔
اور اگر انہوں نے اس کانفرنس میں کہا، رضا ربانی صاحب نے کہا کہ اگر آئینی عدالت نہیں تو کم از کم ہمیں آئینی بینچ دے دے۔ 2023 اگست جناب اسپیکر، سول سوسائٹی کا کانفرنس ہوتا ہے، تمام سٹیک ہولڈرز کو بشمول سیاسی جماعتوں، پاکستان پیپلز پارٹی کا سینیٹر بابر اور ان کا پی ٹی آئی کا سینیٹر بھی اسی بیٹھک میں موجود تھے۔ وہ ڈاکیومنٹ آج بھی چارٹر آف ڈیموکریسی 2.0 کا نام پہ موجود ہے۔ اس میں بھی ان کا پہلا مطالبہ ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا اندرونی مشن پورا کرو، وفاقی آئینی عدالت بناؤ۔ 2024 میں میرے پیپلز پارٹی کا منشور کا حصہ ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ یہ نئی بات ہے جناب اسپیکر، ہم نے جلد بازی کی، ہمیں ابھی یہ پوائنٹ یاد آیا؟ نہیں جناب اسپیکر، یہ جدوجہد، یہ سوچ قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کے آج تک یہ ڈیبیٹ رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم وہ مشن پورا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی عدالت میں ہم وہ ڈیولوشن، وہ ڈویژن آف پاور کر رہے ہیں جس سے نہ صرف پاکستان کی عام آدمی کو فوری اور جلدی انصاف ملے گا، مگر جناب اسپیکر، سیاست، پالیٹکس از دی آرٹ آف دا پاسبل۔ سیاست میں ضد نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اپنے ضد پہ قائم رہیں گے تو کامیابی مشکل ہوگا۔ تو جب آئینی عدالت پہ اتنا تنقید ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے، ہمارے دوست جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کا مطالبہ، پی ٹی آئی کا مطالبہ مانتے ہوئے آئینی عدالت کو چھوڑ دیے اور ہم آئینی بینچ بنانے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، جیسے ولیم شیکسپیئر نے کہا کہ a rose by any other name is still a rose، تو چاہے وہ آئینی عدالت ہو یا آئینی بینچ ہو، پاکستان کے عوام کا کام ہونے جا رہے ہیں۔ اس سے بڑا کام میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر وہ یہ کہ ہم اپنا وفاقی عدالت کو برابری کا نمائندگی دے رہے ہیں تمام صوبے کو، اور یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے۔ ہم نے جب 1973 کی آئین بنایا تو تب ہم نے چاروں صوبوں قائم کی۔ چاروں صوبوں قائم کرتے ہوئے ہم نے نیشنل اسمبلی کے ساتھ ساتھ سینٹ آف پاکستان بنایا، جو کہ ہمارا وفاق کا نمائندگی کرتا ہے اور برابری کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ مگر ہم نے یہ کام اب اپنا عدالت میں بھی کر دیا۔ جب ہم نے سینٹ آف پاکستان بنایا تو تب کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ پارلیمان کے اوپر پارلیمان بنا رہے ہو، کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ پارلیمان کو نیشنل اسمبلی کو انڈرمائن کر رہے ہو، بے اختیار بنا رہے ہو۔ سب مان چکے ہیں کہ اس قدم سے ہم نے اپنا وفاق کو مضبوط بنایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ویسے ہی برابری کے بنیاد پہ جو وفاقی عدالت بنے گا، وفاقی بینچ بنے گا، وہ پاکستان کا چاروں صوبوں کی جو کام ہم نے سینٹ میں کیا، پارلیمان میں کیا، وہ کام ہم انشاءاللہ تعالی اپنے عدالت میں کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، جو جوڈیشل ریفارم سے سب سے بڑا کامیابی ہے وہ یہ کہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کے پروسیس پہ ہم نے پاکستان کا پارلیمان، پاکستان کے عوام کی نمائندگی کا رول واپس دلوا دیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، پوری دنیا میں ایسے مثال نہیں ملتا، پوری دنیا میں ایسے مثال نہیں ملتا کہ جج کو لگائے اور جج کو ہٹائے۔ یہ تو ہوتا نہیں ہے۔
لیکن یہاں الٹا ہمیں کہتے ہیں کہ یہ سیاستدان کون ہوتے ہیں، کون؟ ہم منتخب نمائندے ہیں، پاکستان کے نمائندے ہیں، یہ ہمارا کام ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ پاور ہم ان سے چھین رہے ہیں، انہوں نے یہ پاور ہم سے چھینا جناب اسپیکر، اور وہ بھی زبردستی۔ پاکستان کی تاریخ دیکھیں، اس خطے کی تاریخ دیکھیں، ججز کا اپوائنٹمنٹ اور ججز کا ریموول کا تاریخ کیا رہا ہے۔ ایک زمانے میں یہ بادشاہ یا جو کنگ اینڈ کوئین آف انگلینڈ کے پاس اختیار تھی، جج کو لگانا، جج کو ہٹانا۔ اس کے بعد گورنر جنرل کے پاس یہ اختیار تھا، جج کو لگانا، جج کو ہٹانا۔ اس کے بعد 1950s میں باقاعدہ یہ اختیار صدر پاکستان کے پاس تھا، جج کو لگانا، جج کو ہٹانا۔ 1960s کے آئین کے تھرو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جج کو لگانا تو صدر پاکستان کا کام، جج کو ہٹانا سپریم جوڈیشل کاؤنسل۔ 1973 میں ہم نے وہی اختیار رکھا کہ ہم لگائیں گے، سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہٹائیں گے۔ یہ اختیار چلتا رہا، کسی نے جنرل ضیاء الحق کو نہیں روکا کہ آپ عامر ہو، آپ کون ہوتے ہو جج لگانے کے لیے، کسی نے کسی اور کو نہیں روکا۔ جناب اسپیکر، آپ کو پتا ہے کہ پہلی دفعہ یہ اختیار وزیر اعظم سے چھین کے چیف جسٹس کے پاس کب گیا تھا؟ یہ 1996 کی بات ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اس ملک کی وزیر اعظم تھی، اور یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اس ملک کی جج اپوائنٹ کرے گی۔ خدا نہ خواستہ خاتون وزیر اعظم اگر اپوائنٹ کرے گی تو خاتون جج اپوائنٹ کرے گی، ہمارا پورا نظام تباہ ہو جائے گا۔ تو الجہاد کیس کے تھرو انہوں نے یہ اختیار وزیر اعظم سے چوری کر کے اپنے جیب میں رکھا جناب اسپیکر۔ کہتے ہیں ان کا اختیار ہے۔ ان سے پوچھے کہ جنرل مشرف کے دور میں جب ایک عامر جج لگا رہا تھا، کسی نے اس کا راستہ روکا؟ وہ جو ججز جس کو ہم چیمپئنز مانتے ہیں، جنہوں نے ریاست کو ماں کی طرح بنانی تھی، وہی ججز نے مشرف کے دور میں پی سی او اوتھ لیا تھا جناب اسپیکر۔ جب ان کا کرسی خطرہ میں آ گیا تو پھر ان کو جمہوریت یاد آ گئی، پھر ان کو آزاد عدالت یاد آ گئی۔ اور ہم بھی ذرا اپنا سیاست جو اس وقت کا تھا اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم نے بھی ججز کو ان زمانوں میں یہ عادت دلوائی تھی نا کہ چیف تیرے جاں نثار بے شمار بے شمار۔ ہم نے یہ عادت دلوائی تھی ان میں کہ جتنا زور سے سیاسی نعرہ لگے گا اتنا اونچا جوڈیشری میں آپ کو عہدہ ملے گا۔ ہم نے یہ عادت ڈال لی ان میں کہ سیاست کرنا ہے انصاف نے، اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان کی عدالت کا حشر ہوا، ہم پاکستان کیا دنیا میں مذاق بن گئے جناب اسپیکر۔ ہر وزیر اعظم کو ہٹائے وہ چھوڑ دے، ہر کام ان کے پاس، وہ نہ صرف عدالت ہے، وہ نہ صرف ایگزیکٹو ہے، وہ فورن پالیسی بھی طے کر سکتے ہیں، وہ وزیر خزانہ بھی ہے، ڈیم بھی بنا سکتے ہیں، پوٹیٹو ٹماٹر اور پکوڑے کی قیمت بھی کا فیصلہ وہ کریں گے۔ جناب اسپیکر، اگر یہ کام ان کا ہے، یہ کام بھی ان کا ہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کا، وزیر خارجہ کا، وزیر خزانہ کا کام کیا ہے؟ اگر انہوں نے یہ کام کرنا تھا یا کرنا ہے، اس سے بہتر یہ ہوتا کہ وہ آ کے یہ عہدے سنبھال کے کرتے۔ ریکو ڈیک میں کیا نقصان ہوا اس ملک کی معیشت؟ میں کتنا ایگزامپلز آپ کو سنا سکتا۔ کسی نہ کسی وقت میں ہم نے یہ دروازہ بند کرنا تھا، ہم وہ دروازہ بند کرنے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب کی کامیابی ہے۔ جو ہم نے اس کے ساتھ ساتھ صوبے میں
آئینی بینچ کی ہائی کورٹس میں تجویز دی ہے، اس سے میرے خیال میں پاکستان کی عام آدمی کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا جناب اسپیکر۔ جو لوور جوڈیشری ہے، that is where the wheels of justice grind the slowest۔ جو تعداد ہے کیسز کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ہر ہائی کورٹ میں اس سے زیادہ کیسز ہیں، اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم کہتے ہیں کہ 15% آئینی کیسز ہے، تو ہائی کورٹس میں 50% فنڈامنٹل رائٹس 199 کے لحاظ سے کیسز ہے اور 50% عام کیسز ہے۔ جیسے ہی یہ صوبے فیصلے کر کے، یہ ریزولوشنز پاس کر کے یہ صوبائی بینچز قائم کریں گے، تو فوراً پاکستان کے عوام کو یہ فرق محسوس ہوگا کہ راتوں رات انشاءاللہ تعالی ان کو جلدی اور فوری انصاف ملنا شروع ہو جائے گا۔